ہمارا 25 سال ارشد عزیز صاحب، میرے بہت ہی محترم بھائی پشاور پریس کلب، عرفان خان صاحب جنرل سیکرٹری پشاور پریس کلب، اور یہاں جتنے اس وقت بھائی بیٹھے ہیں، آپ سب کو السلام علیکم۔ آج میں امین مقام صاحب کو لے کر آئی ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ بھی کوئی گلا موجود ہے۔ اور جس طرح ابھی ارشد بھائی نے کہا کہ مجھے آنا چاہیے تھا، بالکل آپ کا گلا بجا ہے، مجھے بالکل آنا چاہیے تھا۔ اور جب میں پچھلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وزیر بنایا تھا اسی محکمے کا، تو میں پشاور میرے خیال میں پہلے مہینے ہی آئی تھی اور آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن یہ 14 ماہ کا جو دورانیہ ہے وہ پتہ ہی نہیں چلا کیسے گزرا۔ اتنا زیادہ کام، اور اس وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، لوگ پچھلے وزیر اعظم کے لیے کہتے تھے کہ وہ کہتا تھا رونا نہیں اور گھبرانا نہیں، اور یہ وزیر اعظم کہتے ہیں سونا نہیں، اور صرف کام کام اور کام۔ اور میں آپ سب کے سامنے آج یہاں پشاور پریس کلب میں آئی ہوں، آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں اس سے پہلے ریڈیو پاکستان میں جو ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو 9 مئی کو جلایا گیا، اور اس کے بعد چاندی کے اسٹوڈیو کو جلایا گیا، ریڈیو پاکستان کے آرکائیوز کو جلایا گیا، اس کی رینوویشن کی سنگ بنیاد رکھ کر آئی ہوں۔ اس کا کام شروع ہو گیا ہے وزیر اعظم کی ہدایت پہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر۔ اس کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن سے میں ابھی ہو کر آئی ہوں، جہاں ہم نے جو ایک بہت ہی پرانا دیرینہ مطالبہ تھا، ایک خواہش تھی خیبر پختونخوا کے لوگوں کی کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات کو 2 سے 3 گھنٹے سے بڑھایا جائے، تو نہ صرف اس کو بڑھایا ہے بلکہ 24 گھنٹے کے لیے پشاور سینٹر سے پی ٹی وی کی جو پشاور کی اور علاقائی زبان میں جو براڈ کاسٹنگ ہے اس کو 24 گھنٹے کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ آج سے وہ ٹرانسمیشن سٹارٹ ہو گئی ہے، اور جس طرح کی ثقافت، جس طرح کا ہیریٹیج، جس طرح کا کلچر، جس طرح کی تہذیب خیبر پختونخوا کی ہے، اس تمام کو اسکرین کے اوپر سے جتنے اوورسیز میں پاکستانی موجود ہیں، خیبر پختونخوا سے جو لوگ باہر جاتے ہیں، ان کے لیے بھی سیٹلائٹ کے اوپر اس نشریات کو سٹارٹ کیا گیا ہے، تاکہ UAE میں بیٹھے ہوئے، قطر میں بیٹھے ہوئے، سعودی عربیہ میں بیٹھے ہوئے، دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوئے بھی جو پاکستانی ہیں، خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے علاقے سے، وہ اسکرین کے اوپر پی ٹی وی کی اسکرین کے اوپر جو نشریات ہیں تمام علاقائی زبانوں میں، تمام ڈائلیکٹس کے اندر یہ نشریات شروع کی گئی ہیں، جہاں یہاں کے آرٹسٹ کو، یہاں کے پروڈیوسرس کو، یہاں کے جرنلسٹ کو مواقع ملیں گے کہ وہ پی ٹی وی کی اسکرین کے ذریعے پاکستان کی عوام تک اپنی ہیریٹیج، اپنے کلچر، اپنے موقف کو پہنچائیں۔ تو یہ آپ سب کے لیے بھی بہت ہی مبارک دن ہے، آپ سب کو بھی مبارکباد دیتی ہوں، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اس شروعات سے مبارکباد دیتی ہوں۔ MD PTV اور سیکرٹری انفارمیشن سہیل علی خان صاحب اور منسٹری آف انفارمیشن جو ٹیم ہے، ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور آپ سب جو صحافی یہاں موجود ہیں، ارشد بھائی کی قیادت میں، عرفان صاحب کی قیادت میں، آپ لوگوں کے لیے بھی PTV کی وہ جو اسکرین ہے وہ ہمیشہ اس کے دروازے کھلے ہیں، آپ اپنی بھی وہاں جا کر اپنے موقف کو بیان کر سکتے ہیں۔ پشاور اور خیبر پختونخوا میں پچھلے 2013 سے لے کر 2018 تک جو منصوبے تھے ان کی شروعات ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا، میں پریس کلب کو کسی بھی سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتی، لیکن ہم نے 4 سال دیکھا کہ یہاں بہت بلند دعوے کیے گئے، کہا گیا کہ اس کو پتہ نہیں سوئٹزرلینڈ بنا دیں گے، دوسرے انٹرنیشنل ممالک سے ملایا گیا۔ 4 سال احتساب کمیشن کو پشاور میں تالا لگایا گیا، دوسروں کو چور چور کے الزامات لگاتے رہے۔ اسی طرح یونیورسٹیز بنانی تھی، کوئی ہسپتال بنانے تھے، مجھے تو نظر نہیں آئے۔ BRT پشاور کی کرپشن کیس کو سپریم کورٹ کے اسٹیج لے کر 4 سال اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی۔ جو جسٹس آن ویلز کی بس تھی وہ 2 ماہ کے بعد اس کے ٹائر پنچر ہو گئے، اور جو ترقیاتی منصوبے تھے 350 ڈیم بنانے تھے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے، مجھے تو نظر نہیں آیا۔ ہاں، عوام ضرور ڈیم پول بنی ان ناروں کے ذریعے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے لوگوں نے
پچھلی حکومت کو 9 مئی کے واقعے میں جو یہاں فورٹ تھا اس کو جلایا، اسکول جلایا، ہسپتال جلائے، ایمبولینس جلائی، شہداء کے جو یادگاریں تھیں، ان کی ایمبلمس تھیں، ان کی بے حرمتی کی گئی، ان کو توڑا گیا. اس لیے ووٹ نہیں دیا تھا پاکستان کی عوام نے. پاکستان کی عوام نے ملک کو تعمیر کرنے کے لیے ووٹ دیا تھا، ملک کو جلانے کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا. اور اس کے اوپر یہ سوال کیا جائے کہ 9 مئی کا فائدہ کس کو ہوا ہے، تو 9 مئی کا فائدہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ فائدہ صرف پاکستان کے دشمن کو ہوا ہے، اور 9 مئی کی سازش کو ناکام بنانے کا فائدہ پاکستان کی عوام کو ہوا. پی ٹی وی کو جلانے والوں نے ریڈیو پاکستان پہ حملہ کیا، ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو جلایا، جتنی گاڑیاں جلائی ہیں، جو آرکائیو جلائے ہیں، جو چابی کا پہاڑ جلایا ہے. میں نے ایڈمنسٹریشن کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ اس کو بھی انٹرنس کے اوپر لگایا جائے، تاکہ ہمیشہ یہ بات یاد رہے کہ کس طرح ریڈیو پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، جنہوں نے پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا. اور میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گی کہ ایک شخص ہے جو ہر وقت اپنے جھوٹ کے ذریعے، پروپیگنڈا کے ذریعے، سازش کے ذریعے، فتنے کے ذریعے ہر وقت اس کے سازش کے اندر مصروف رہتا ہے. سائفر لے آیا اور لہرا دیا اور کہا امپورٹڈ حکومت آ گئی. آپ کو پتہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ایک حکومت پہلی دفعہ آئینی طریقے سے کسی بھی وزیر اعظم کو ووٹ کے ذریعے سے پارلیمنٹ سے ہٹایا گیا. اس کو سائفر لہرا کر یہ جھوٹ بولا گیا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے اور امریکہ کی سازش ہے. وہ سازش باجوہ صاحب سے ہوتی ہوئی وہ محسن نقوی کے اوپر ختم ہو گئی. اس کے بعد آج جب سائفر کی انویسٹیگیشن جاری ہے، وہی شخص کہتا ہے کہ سائفر کے اوپر انویسٹیگیشن کو روک دیا جائے. جس وقت فورن فنڈنگ کا کیس 2014 میں شروع ہوا، ہر پاکستان کی عدالت نے کہا کہ اس کو روک دیا جائے، اس پہ انویسٹیگیشن نہ کی جائے. یہ الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن نہیں بنتی. ہر عدالت میں آج درخواستیں دے رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ کے کیس کو، اس کے ٹرائل کو، اس کی انویسٹیگیشن کو روکا جائے. اس کے بعد 190 ملین پاؤنڈ اس میں کہا جاتا ہے کہ مجھے کیا پتا بند لفافے میں کیبنٹ کے اندر کیا آیا تھا، میں نے تو دیکھا بھی نہیں تھا، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے. اور 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ اس کا کوئی جواب نہیں، اس کا کوئی سر نہیں، کوئی اس کا پیر نہیں. توشہ خانہ کی چوری میں ہر عدالت میں کہتے ہیں انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے، اس کو روک دیا جائے. میرے ایم ایس کو پتا ہوگا کہ گفٹس کہاں سے آئے. بھائی تم نے گفٹ لیے، تم نے گفٹ بیچے، تم نے خانہ کعبہ کے عکس والی گھڑی بیچی، تو ایم ایس سے کیا پوچھے. اور ہر عدالت میں یہ کہتا ہے اور اس وقت درخواست دیتے ہیں کہ جی اس انویسٹیگیشن کو روک دیا جائے. دوسری طرف جن کو چور کہا، جن پہ الزامات لگائے، انہوں نے پاکستان کی ہر عدالت میں، چاہے وہ نیب کی عدالت ہو، ٹرائل کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، ان سب میں اپنے جواب دیے. روزانہ کی بنیاد پر وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے جوابات دیے. پاکستان کی عوام یہ سب کچھ دے گی، کیونکہ ہمارے جو مشکل ٹائم تھا کہ صحت سے اس کا بڑا رول تھوڑا ہدایت کرنے کا ہم سب نے ہمارے سب کے نوٹس پہ لانے میں اپنے رول ادا کیا. اور غلط وہی کرے سارے آپ سے دیکھ رہا ہو، سارے بھائی کی طرح اور بہنوں کی طرح ہمارا ایک تعلق پڑھا گیا اور ان سے نظر رہے. تو میں آج میڈم آ رہی تھی ہمیں ساتھ تو میں اپنی طرف سے یہ نہیں کہ JPK کی عوام کی طرف سے بھی سب کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں یا انٹرسٹ لینے میں، دلچسپی لینے میں. ریڈیو پاکستان پہلے بھی آئی، آج بھی ہم وہی ہے، پھر پی ٹی وی میں وہی جو اہتمام تھا اس کو بھی پورا کیا. اور پرائم صاحب کی میں اگر JPK کی عوام کی طرف سے بات کروں تو ہر مشکل پہ اس نے JPK کی عوام کا ساتھ دیا ہے. وہ ڈینگی ساتھی اور پیار چیز یاد ہے، وہ ڈینگی سے لے کر سیلابوں سے لے کر وہ دہشت گردی جو میں آئی وہ پنجاب میں تھا اس سے لے کر اور ہر ایک مشکل میں جو یہ آرٹ ہے کہ کرائسس دوسرے چیزوں میں ان سب کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور میڈم یہ صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ KP کے صاحب پر بہت مشکل تھا. میں دل سے کہوں کہ یہاں سیاست کی مشکل ہے مگر سب سے مشکل کام یا صحافت کرنا ہے اور اپنا قلم صحیح استعمال کرنا ہے. تو میں تو سب کو مجاہدین میں کم نہیں کہوں گا کہ انہوں نے جہاد جاری رکھے کہ یہ جو حالات میں صورتحال ہے ان کو ہر ٹائم میں ہائی لائٹ بھی کیے اور انڈیا کے سامنے رکھا بھی ہے. اس میں ان کی کئی کی شہادتیں بھی ہیں، ان کے جانے بھی گئے. تو میں بھی ان کی طرف سے آج اگر بیٹھا ہوں تو ان کی طرف سے بھی میرا یہ ڈیمانڈ ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے ساتھیوں کو سپریٹلی ٹریٹ کر دیا جائے. ان کی ان مشکلات کا جس طرح صحافت کرتے ہیں جن علاقوں میں جاتا ہے، کیونکہ
کہ جتنا زیادہ ممکن ہو ان کی مدد کی جائے. دوسری بات میں یہ اکثر جو سوالات ہیں جو میں کے پی کے حوالے سے کیونکہ ہماری ساری اتحادی پارٹیاں بھی کے پی تھیں. ایک بات میں آپ سب کے سامنے کہ ہماری جو میڈم نے بہت وضاحت سے بات کر دی, حکومت بنی تھی سارے مل کر پی ایم بھی دوسرے پارٹی بھی جائز بھی, مگر ہمارے ہر ایک پارٹی کا اپنا میرا ہے, اپنا منصور ہے, اپنا نشان ہے. تو یہ کسی پر ابھی تک یہ شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے, میں اس کو داد دیتا ہوں کہ ہم تو 2-3 پارٹیوں کو بھی ایک ساتھ رکھنا مشکل کام ہوتا ہے اور 14 پارٹیوں کو بھی ایک ساتھ رکھنا آج تک اس ملک کی مفاد ہے. اور آگے آنے کی اپنی خوبصورت اس میں سوالات جو بات کی کہ کون کیا ہوگا, کون کیا رہے گا, کون صحیح ہوگا, کون ٹھیک ہوگا, یہ عوام پر ڈپینڈ کرتا ہے. ہم ہر ایک اپنی کارکردگی کو خوبصورت عوام کے سامنے رکھیں گے اور آگے جائیں. میرا سوال ہے میڈم ذرا یہ بتائیے گا کیا اب انتخابات کے قریب آنے